الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا انسان کا وجود بگڑ جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورت کو اور نہ ہی تمہارے مال پیسے کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ انسان کا دل بننے سے انسان کے اعمال بن جاتے ہیں، اور انسان کا دل بگڑنے سے انسان کا جو اعمال ہے وہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے دل کو صدر مقام کی حیثیت حاصل ہے کہ دل کے اندر جیسے خیالات ہوں گے انسان کے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے۔ دل بگڑنے سے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور دل کی اصلاح سے انسان کے اعمال کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل رکھے بلکہ ایک دل رکھا ہے۔ اگر دو دل ہوتے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک شیطانی ہے ایک رحمانی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کے دل کے اندر سینے کے اندر ایک دل رکھا، اور وہ ایک ہی کے لیے یعنی اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی محبت ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر آپ نے بڑے بڑے بیپاری دیکھے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت انسان کے دل کے بیپاری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے مومنین کے جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بندوں سے دل کا سودا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دل کے بدلے میں انسان کو جنت عطا کی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم دنیا کے اندر 1 روپے کے بدلے میں داغی سیب خریدنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ داغی سیب ہے۔ چند ٹکوں کے لیے ہم داغی سیب کو خریدنا گوارا نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت جنت کو داغی دل کے بدلے میں دیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیں اپنے دل کو بنانا ہوگا، دل پر محنت کرنی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا اللہ رب العزت نے
وحصل ما فی الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہوگا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو ظاہر کر دیں گے، نکال دیں گے۔ اب انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے، داغدار کیوں ہوتا ہے؟ انسان کا دل جو ہے یہ زمین کی مانند ہے، جس طرح زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو کاشت کے لیے ہموار نہ کیا جائے، کچھ عرصے بعد وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ڈبل محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کاشت کے قابل نہیں ہوتی، وہ پیداوار دینے کے قابل نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، وہ زمین سخت ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان کہ دل کی سختی کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے دل پر محنت نہیں کرتا، انسان اپنے دل کے اوپر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پتھر تو ایسے ہیں کہ بعض پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے سرک جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہوں میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کی یاد میں رہتا ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے پھر اندھا ہو جاتا ہے۔ جب انسان غفلت والی زندگی گزارتا ہے، ہر وقت گناہوں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، نیکی اور بدی کی تمیز انسان کا دل نہیں کر سکتا، انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، ایک نابینا آدمی ہو تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ میرا دشمن ہے، یہ دوست ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ میرا نفع والی چیز ہے، یہ میری نقصان والی چیز ہے، کیونکہ وہ تو نابینا ہے، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہے یا چیز ہے وہ میرے نفع کی ہے یا نقصان کی ہے۔ اسی طرح انسان کا دل بھی اندھا ہو جاتا ہے اور پھر انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اس کو ذرا فرق نہیں پڑتا اور اس کے جو ہے سر سے جوں بھی ریگتی نہیں ہے اور وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے انسان کے دل کے اندھا ہونے کی۔ اور پھر نیک لوگوں کی جو مجالس ہوتی ہیں، مجالسۃ الابرار، اس میں اس کا دل نہیں لگتا، نیک لوگوں کی صحبت سے دور بھاگتا ہے، برے لوگوں کی صحبت اس کو اچھی لگتی ہے۔ اسی لیے فرمایا انہم کانوا قوما عامین، کہ اللہ نے فرمایا ایک قوم تھی، اندھی قوم تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا ساری قوم اندھی تھی، بلکہ ان کے دل اندھے ہو چکے تھے، ان کے دل جو ہے مردہ ہو چکے تھے۔ اب ظاہری نابینا وہ لوگ نہیں تھے، ان کو نظر آتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو اپنایا نہیں، اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا انہم کانوا قوما عامین۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ جو بندہ دنیا میں اندھا ہوتا ہے، یعنی جس کا دل دنیا میں مردہ ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی اس کا دل مردہ ہوگا، اندھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو وَأَضَلَّهُ سَبِيلًا، اللہ اس کے لیے راستے جو سیدھا راستہ ہوتا ہے اس کے لیے رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے حکم سے، انسان اللہ کے حکم سے جو ہے چشم پوشی کرتا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ رب العزت گناہوں کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم
کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور پھر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ گناہ کی وجہ سے انسان کا دل داغدار ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک داغ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا اس کے دل پر جو ہے داغ لگ جاتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کا دل کے اوپر اللہ رب العزت مہر لگا دیتے ہیں۔ انسان کا دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان توبہ طائب ہوتا ہے، جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، دل کی ظلمت دور ہو جاتی ہے، اور جب انسان ذکر فکر میں رہتا ہے، ہر وقت یاد الہی میں رہتا ہے تو اس کے دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کے لیے غذا ضروری ہے، اس طرح انسان کے دل کے لیے بھی روحانی غذا ضروری ہے۔ جس طرح انسان جسم کے لیے غذا نہ کھائے تو انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کا وجود بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دل کی بھی غذا ہے، دل کی غذا یہ ہے کہ اعمال کرنا، اعمال میں اپنے آپ کو لگانا، نیکی کی طرف لگانا، اللہ والوں کی مجلس میں جانا، یہ سب چیزیں، ذکر میں لگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب چیزیں دل کی غذا ہے۔ جب انسان اپنے دل کو روحانی غذائیں پہنچاتا ہے تو انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ شِقَالَةٌ وَشِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ جس طرح جوتے کو پالش کرنے کے لیے پالش کی ضرورت پڑتی ہے اور پالش سے جوتا چمک جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کو بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اور زنگ جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ شِقَالَةٌ، ہر چیز کے لیے ایک رگمال ہوتا ہے، اور دلوں کے لیے رگمال اللہ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ والوں کی مجالس ہے۔ اللہ والوں کی مجالس میں ایسی برکات ہوتی ہے کہ انسان اللہ والوں کی مجالس میں جاتا ہے، اس سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ، انسان کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ والوں کی مجالس پت جڑ کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں، اس طرح اللہ والوں کی مجالس میں انسان آتا ہے تو اس کے وجود سے اس سے گناہ جھڑتے ہیں اور وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ان کے مرید آئے اور کہا حضرت ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہمارے دل سو چکے ہیں بلکہ مو چکے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اصل میں آپ لوگ ذکر فکر میں رہتے نہیں ہو، یاد الہی میں رہتے نہیں ہو، جب تم یاد الہی میں رہو گے تو تمہارا دل زندہ ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کسی شاعر نے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اس لیے جب انسان اپنے من میں ڈوب جاتا ہے تو اس کو زندگی کا سراغ مل جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، یعنی اگر تو میرا نہیں بن سکتا کم سے کم اپنا تو بن جا۔ اب دلوں کی خوراک کیا ہے؟ دلوں کی خوراک واعظ و نصیحت ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ والوں کی مجالس ہے۔ حکیم انصاری ایک بہت بڑے حکیم تھے، نابینا تھے، حکمت جانتے تھے، نبض کو پکڑتے تھے تو پہچان جاتے تھے بیماری کو کہ کیا بیماری ہے۔ اسی لیے آنکھ کا نور اور ہوتا ہے اور دل کا نور اور ہوتا ہے۔ اندھے تھے لیکن جب کسی آدمی کی نبض کو پکڑتے تھے تو پہچان جاتے تھے تمہیں کون سی بیماری ہے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ان کے پاس گئے اور پہچاننے کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح ہے حکیم ہے کیا اہل دل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت گئے،
حضرت جا کر اس کے پاس بیٹھ کے خاموش ہو کر اور توجہ دینے لگے اس کے دل پر. جب توجہ دینے لگے کچھ دیر کے بعد اس کی روح کو توجہ دینے لگے تو اس نے فوراً کہا حضرت آپ میرے دل پر ہی توجہ دیں. اب آپ اندازہ لگائے حکیم بھی تھے اور اہل دل بھی تھے، اسی لیے فرمایا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان کو اپنے دل کی بینائی مانگنی چاہیے. آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انسان کی جو زندگی ہے کتنی ہے؟ انسان کی زندگی چند سیکنڈ کی بھی نہیں ہے. انسان یہ سمجھتا ہے میں ساری زندگی یہاں گزار دوں گا، میں نے ابھی اور وقت گزارنا ہے، ابھی تو میں جوانی میں آیا ہوں، ابھی تو میرے اوپر جوانی ہے، میں بڑھاپے میں جاؤں گا پھر موت آئے گی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس لیے انسان کو چاہیے توبہ کرے اور اپنے دل کی اصلاح کرے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں پر محنت کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لا الہ کہتا رہا لیکن جب تک دل و نگاہ مسلمان نہیں ہوئے اس وقت تک کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. یہ جو دل کی بستی ہے یہ بستے بستے بستی ہے. شہر آباد کرنا بڑا آسان ہے، دیہات آباد کرنا بڑا آسان ہے، لیکن دل کی بستی کو آباد کرنا بڑا مشکل ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ویرانے بھی دیکھے میں آبادی بھی دیکھی، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے. دل کی بستی ایسی بستی ہے کہ جب انسان کا دل بگڑ جاتا ہے، دل انسان کا گناہوں میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے یہ بستا ہے. دل کا اجڑنا سہل ہی بسنا کھیل نہیں بھائی، بسنا کھیل نہیں، یہ تو بستے بستے بستی ہے. یہ دل کی جو بستی ہوتی ہے اس کو بسانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ ایسے ہی نہیں بس جاتی. دیکھیں بستیوں کو بسانے کے لیے زندگیاں لگ جاتی ہیں. کہیں پر کوئی ویرانہ ہو وہاں پر بستی بسانے کے لیے، شہر آباد کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے. اب آپ اس دل کی مثال ایک ویران کمرے کی طرح ہے کہ ویران کمرے میں جب کچھ عرصے کے لیے ہم ایک کمرے کو چھوڑ دیں خالی تو وہاں پر چوہے اور لال بیگ اور اس طرح کی چیزیں آ کر آباد ہو جاتی ہیں. اب جب ہم کمرہ کھولیں اور کمرے کو کھولیں اور کہیں جی اس میں تو لال بیگ آ گئے، بیٹھ کے آ گئی ہیں اور اسی طرح اور کئی چیزیں چھپکلیاں آ گئی ہیں، اب تو میں ڈریں اور ہم کہیں کہ نہیں بھائی اس کو تو میں نہیں صاف کروں گا، اگر میں صاف کروں گا تو میرے لیے نقصان ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا. تو ہمت کر کے ہمیں اس کمرے کو صاف کرنا پڑے گا، صاف کر کے پھر رہنے کے قابل ہوگا. اسی طرح یہ دل کی بستی گناہوں کی وجہ سے ویران ہو چکی ہے، اس کو اگر آباد کرنا ہے تو پھر اللہ کی یاد میں وقت لگانا پڑے گا. اسی لیے دل بگڑ جاتا ہے تو انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور دل اگر سنور جاتا ہے تو انسان کے اعمال سنور جاتے ہیں. آج ہم دلوں پر محنت نہیں کرتے. پہلے زمانے میں لوگ دلوں پر محنت کرتے تھے، آج ہم وجود پر محنت کر رہے ہیں، وجود کو سجانے کی کوشش کر رہے ہیں، دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتے، دل کے اوپر محنت نہیں کرتے. ایک وقت تھا لوگ دلوں پر محنت کرتے تھے، وہ لوگ دنیا کے معاملے میں بھی بڑی ترقی کرتے تھے اور آخرت کے معاملے میں بھی بڑے بنا لوگ تھے. لیکن آج ایسا وقت آ گیا ہے ہم دنیا پر تو محنت کر رہے ہیں لیکن دل کی محنت کو ہم نے ایک بے مقصد سمجھ لیا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اپنے دل پر محنت کرنی چاہیے، دل کو زندہ کرنا چاہیے. جب انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل شوق بڑھ جاتا ہے نیک اعمال کرنے کے لیے. انسان ذکر میں بیٹھتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اور پھر وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا دھیان نماز میں لگ جاتا ہے.
آج ہم دیکھ لیں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل ویران ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں. ان دلوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور دلوں پر محنت کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے، نیک لوگوں کی مجالس ہے. علم انسان آتا ہے تو انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے دل کو زندہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تمہارا مال مجھے نفع نہیں دے گا، تمہاری اولاد مجھے نفع نہیں دے گی، تمہارا بینک بیلنس مجھے نفع نہیں دے گا، بلکہ جو سنورا ہوا دل لائے گا وہی کامیاب ہے، تندرست دل لائے گا. آج ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ بیماری کو ہم بیماری سمجھتے نہیں ہیں. ڈاکٹر اس آدمی کو سب سے بیوقوف سمجھتے ہیں جو اپنی بیماری کو بیماری بھی نہ سمجھے. آج ہمارے جسم کو بیماری لگتی ہے، ہم جو ہے طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو شوگر ہے. ہم ساری زندگی چینی اور شوگر کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو تو جو وہ پرہیز بتاتا ہے، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، ساری زندگی نہیں کھاتے. لیکن دل بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے ذرا فکر نہیں ہے. اس کے علاج کی بھی فکر کرنی چاہیے. اگر دنیا کے مال پیسے کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کو کمانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، تو اس دل کو بنانے کے لیے محنت کرنا ضروری نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں اس محنت کے بارے میں ہمارے دل میں اہمیت ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کا کام کرنا یہ مقصد ہے، اور اسی طرح دنیا کے اندر پیسہ کمانا یہ مقصد ہے، لیکن دل کے اوپر محنت کرنا یہ مقصد نہیں ہے. آج ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں. اس لیے کوشش کریں اپنے دل کو زندہ کریں، دلوں پر محنت کریں، اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں. نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے سے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، دوبارہ زندگی مل جاتی ہے. مچھلی کو دیکھیں، مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے. اسی طرح جب اس کو دوبارہ پانی میں چھوڑا جاتا ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کے دل کی خوراک نیک لوگوں کی مجالس، ذکر اللہ کی مجالس ہے. علم میں جب آتا ہے انسان کا تو انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.